ایک بار کی گٹاگٹ نہ پیو، 3 سانس میں پیو اور پانی چوس کر کے پیو، اس لیے کہ اس سے زیادہ سیرابی ہوتی ہے، جسم میں اس سے زیادہ جو ہے لطف آتا ہے، اس کی پیاس بھی بجھتی ہے اور اس کے اندر لذت بھی آتی ہے۔ تو یہ تو حلال چیز پینے کا حکم ہے، لیکن یہ کیا ہو گیا؟ آج شراب سے عشق ہو گیا، شراب سے الفت ہو گئی، شراب سے محبت ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے شراب کا حکم پوچھا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے جواب سکھایا اپنے حبیب کو، یسألونک عن الخمر والمیسر، اے حبیب یہ لوگ آپ سے شراب اور جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ دونوں چیزیں بہت عام ہے، چوک چوراہے پر جوا کھیلتے ہیں، اور آج تو معاملہ یہ ہے جناب موبائل میں یہ بھی کیا فری فائر یا کیا نام سنتے ہیں، اور پاپ جی، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جوئے میں آتا ہے۔ یہ گیم اور اس طرح کا کھیل اگر بغیر پیسہ کے بھی کھیلیں تب بھی جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے آدمی کا کیریکٹر برباد ہوتا ہے، اس سے آدمی کی عادت خراب ہوتی ہے، اس سے آدمی کا دل اندھیرا ہوتا ہے، اس سے آدمی کا دماغ بکھر جاتا ہے، اس سے اس کے گھر والوں کے ساتھ اس کا انڈرسٹینڈنگ ٹھیک نہیں ہوتی، گھر والوں کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ ممانعت ہے، اور زمانہ اتنا ظالم ہو چکا ہے کہ موبائل میں جوا کھیلنے کا پرچار ہو رہا ہے، اور کتنے لوگ جانتے ہیں اس میں گرفتار ہو کر کے لوگ بتاتے نہیں ہیں۔ ایسے تو دوست احباب میں بڑا شریف بنتے ہیں لوگ اور دوسرے کو نصیحت بھی کرتے ہیں، مگر اندرونی طور پر بند کمرے میں کھیل کر کے وہ جب اس کا اکاؤنٹ خالی ہو جاتا ہے، وہ پیسہ ہار جاتا ہے، کسی سے قرض لیتا ہے، اور پھر کہا کہ آج ہار گئے تو کل جیتیں گے، پھر کل کھیلنا شروع کیا، کل ہار گیا تو اب قرض لیا، جو اپنا بینک بیلنس بنایا تھا وہ بھی ختم، اب قرض لیا، کوئی قرض دے گا تو مانگے گا بھی، ادا بھی کرنا ہوگا، مگر جب کچھ نہیں ہوتا ہے تو لاسٹ میں سوسائڈ کر لیتا ہے۔ یہ جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، فلاں بیوپاری نے سوسائڈ کر لیا، فلاں ٹیچر نے سوسائڈ کر لیا، فلاں ڈاکٹر نے سوسائڈ کر لیا، ان کے اوپر سے جب پردہ ہٹایا جاتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ جوا میں لپت تھا، ساری پراپرٹی کھو چکا ہے، دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس لیے خودکشی کر لی۔ تو یہ جان لیوا چیز ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ شراب اور جوا کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حبیب آپ کہہ دیں قل فیہما اسم کبیر، اے حبیب آپ کہہ دیں شراب اور جوا میں بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ایک مقام پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من اعمال الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ یہ جوا، یہ شراب اور یہ بت مورت اور یہ پانسا پھینکنا، اس میں لاٹری کا کھیل بھی شامل ہے۔ لاٹری، اس میں بھی معاشرہ برباد ہو گیا، اس میں لوگوں کو کما کر کے اپنے بال بچوں کے لیے کھانے پینے کا سامان لے جانا چاہیے، اڑنے پہننے کا سامان لے جانا چاہیے، گھر کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، مگر ادھر سے کام کر کے آتا ہے، ٹوٹو چلا کر کے آتا ہے، مزدوری کر کے آتا ہے، اور ادھر آ کر کے لاٹری کا ٹکٹ خریدتا ہے۔ اسلام آپ کو برباد نہیں کرنا چاہتا، اسلام نے کہا کہ یہ کام حرام ہے، اسے چھوڑ دو گے تمہاری دنیا بھی آباد رہے گی، آخرت بھی آباد ہو جائے گی، تم عزت کے ساتھ جیو گے۔ قرآن فرماتا یہ سب ناپاک کام ہے، رجس من اعمال الشیطان، اور یہ شیطان کا کام ہے، ایک ناپاک ہے، شیطان کا کام ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچو لعلکم تفلحون، کہ کہیں تم کامیاب ہو جاؤ، کہیں فلاح پاؤ۔ ذرا آپ دیکھیں
کیا ہمارے مسلم اکثریت علاقے میں جہاں پر ہماری تعداد زیادہ ہے، مارکیٹ میں ہماری دکانیں زیادہ ہے، چوک چوراہے پہ ہم زیادہ نظر آتے ہیں، ہم ہی لوگ راستے میں، گاؤں میں، دیہات میں، ہم ہر جگہ کثیر تعداد میں ہیں، وہیں پر برائیاں زیادہ ہیں۔ وہاں پر ہمارے بچے شرابی ہو گئے، ہمارے بچے جواری ہو گئے، ہمارے بچے گالی باز ہو گئے، ہمارے بچے زانی ہو گئے، ہمارے بچے دوسرے کی بہن بیٹیوں پر غلط نگاہ ڈالنے لگے، ہمارے نوجوان بھائی جن کو سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے اسلام نے ذمہ داری دی تھی، آج انہی کی وجہ سے سوسائٹی جہنم کے آگ میں جھلس رہی ہے۔ یہ ہمارا کام ہے۔ ہم نے کیا بنایا، ہم نے کیا کیا؟ کلمہ اس لیے نہیں پڑھا تھا ہم نے کہ ہم شراب پیے، کلمہ تو ہم نے اس لیے پڑھا تھا اے پروردگار ہم تجھے ایک مانتے ہیں، تیرے دین پر ایمان لاتے ہیں، اس لیے کہ ہم شراب نہیں پیئیں گے، ہم جوا نہیں کھیلیں گے، ہم بت پرستی نہیں کریں گے، ہم گالی گلوچ نہیں کریں گے، ہم لڑائی مار نہیں کریں گے، ہم دوسرے کا حق نہیں کھائیں گے، ہم دوسرے کو قتل نہیں کریں گے، ہم دوسرے کو پریشان نہیں کریں گے، اس لیے کلمہ پڑھا تھا۔ لیکن آج کلمہ پڑھنے والوں کے اندر یہی برائیاں زیادہ ہیں۔ شراب نوشی کی بات آپ کر لیں، قرآن فرماتا ہے کہ شراب نوشی کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ شیطان تمہارے دل میں دشمنی اور ہنسا، عداوت، بغض ڈال دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ معاشرے اور سوسائٹی کو بھائی سے لڑا دیا، گاؤں سے گاؤں کو لڑا دیا، خاندان کو خاندان سے لڑا دیا، اور عالم یہ ہے کہ عالم عالم سے لڑا دیا۔ یہ حسد کا معاملہ یہ کب ہوتا ہے؟ آدمی جب برائی کی طرف جاتا ہے، اور خاص طور پر شراب کی وجہ سے آج جو معاشرے میں بربادیاں ہیں۔ ہم لوگ تو دارالفتہ میں رہتے ہیں، ہم نے دیکھا سب سے زیادہ مسائل جو لوگ پوچھتے ہیں نا وہ طلاق کے بارے میں، سب سے زیادہ۔ محترم صاحب کیا ہوا؟ کہا کہ بھائی وہ فلاں نے اپنی بیوی کو طلاق دیا۔ اچھا کیوں دیا؟ کتنی طلاق دی؟ تو کہا کہ وہ تو نشے میں تھا، اس کو پتا نہیں ہے کہ کتنی طلاق دی۔ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر کہا جائے گا کہ وہ تو نشے میں تھا، ہوش میں نہیں تھا، تو شاید مفتی کہے گا کہ چونکہ ہوش میں نہیں تھا تو کیا اعتبار؟ اس سے کہا جائے گا کہ بھائی تم گولی چاہے شراب پی کے چلاؤ، جس کو لگے گی اس کو مار ڈالے گی، اور چاہے ہوش و حواس میں چلاؤ، جس پہ فائر کرو گے اسے نقصان پہنچے گا۔ تو تمہیں کس نے کہا تھا شراب پینے کے لیے؟ اللہ نے شراب کو اسی لیے حرام کیا ہے کہ تمہاری عقل کو خراب کر دیتی ہے، اور جب انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہے تو پھر وہ تمیز بھول جاتا ہے کہ باپ کون ہے، ماں کون ہے، بہن کون ہے، بیٹی کون ہے، جناب عالی اور دوست احباب کون ہے۔ اس کی تو عقل ہی خراب ہے، اور شریعت مطہرہ انسانی عقل کے تحفظ کے لیے کلمہ پڑھنے کا حکم کرتی ہے کہ تم کلمہ پڑھو گے تو شراب اور نشاور چیزوں سے بچو گے، تمہاری عقل محفوظ رہے گی۔ اور جو آدمی عقل مند ہوتا ہے نا وہ اپنے گھر والوں کا حق ادا کرتا ہے، دوستوں کا حق ادا کرتا ہے، ماں باپ کا ادب کرتا ہے، عالم علماء کا ادب کرتا ہے، دین کا کام کرتا ہے۔ عقل مند آدمی نمازی ہوتا ہے، عقل مند آدمی وہ زکات دینے والا ہوتا ہے، عقل مند آدمی عالم علماء کی باتیں سننے والا ہوتا ہے، عقل مند آدمی حلال کھانے والا ہوتا ہے، عقل مند آدمی حرام چیزوں سے بچنے والا ہوتا ہے۔ اور اگر حلال کو چھوڑ کر حرام میں پڑ گئے تو اس سے بڑا احمق زمانے میں کوئی نہیں ہے۔ یہ تو حماقت کی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جو نشہ لے آئے، تمہیں تمہاری عقل کو زائل کر دے، تمہارے ہوش کو خراب کر دے، وہ حرام ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف بوتل خرید کے پیو تو وہ حرام ہے۔ افیم، چرس، گانجا، ہیروئن، اس طرح کے جتنے بھی ڈرگس ہیں وہ سب شریعت میں حرام ہے، اور
سنیں، دنیا والوں نے نشہ کے خلاف ابھیان چلایا ہے. کہیں پر حکومتیں مل کر کے دنیا کے ایک طاقتور ملک، دنیا کا طاقتور ملک امریکہ اپنے آپ کو دنیا کا سپر پاور سمجھتا ہے. وہاں پر ایک زمانے تک لگ بھگ 15 سے 20 سال تک شراب کے خلاف مگر کامیابی نہیں ملی. روس کے دانشور آگے آئے کہ نشہ کو بین کرنا چاہیے. ہمارے ملک میں بھی تنظیمیں ہیں، ہمارے ہاں بھی تحریکیں ہیں کہ نشہ کو بین کرنا چاہیے. اس پر سرکار پیسے خرچ کرتی ہے، گورنمنٹ اس پر بے تحاشا رقم بہاتی ہے. مگر یہ عجیب مذاق ہے کہ جو گورنمنٹ ایک طرف شراب کے خلاف ابھیان چلاتی ہے، وہی دوسری طرف شراب کے دکانوں کو لائسنس بھی دیتی ہے، شراب کے فیکٹریوں کو جگہ بھی دیتی ہے. ان کا کیا اعتبار ہے؟ مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو دین ہمیں عطا کیا 1400 سال پہلے، جب اللہ کے رسول نے اسلام کا پرچار کیا، لوگوں نے اسلام قبول کیا، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی. اچانک آیت نازل ہوتی ہے، اے لوگوں، اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے. لوگوں نے شراب کے پٹکے توڑ ڈالے، شراب کی دکانیں جلا ڈالی، شراب کی بوتلیں توڑ دی، شراب کے پٹکے بڑھا دیے. لوگوں نے شراب سے اتنی نفرت کی کہ جن کے منہ میں اس وقت شراب کی گھونٹ بھی تھی اسے اس نے پھینک دیا. اللہ اکبر! ایسا زبردست ابھیان اسلام نے چھیڑا. 1400 سال ہو گئے. اسلام کا سچا ماننے والا آج بھی شراب کو حرام سمجھتا ہے. آج عالم دین، عالم بابل وہ شراب نہیں پی سکتا، متقی شراب نہیں پی سکتا، سچا حاجی شراب نہیں پی سکتا، کوئی مفتی نہیں پی سکتا. جو اسلام پر کما کو ایمان رکھتا ہے وہ شراب نہیں پی سکتا. شراب کے خلاف اگر ابھیان مضبوط کرنا ہے، اسلامی تعلیمات کو گلے لگا لو، اپنے گھروں میں اسلام کا چراغ روشن کرو، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت عام کرو، اپنے گھروں میں مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث سناؤ، اپنے گھروں میں رسول اکرم کی شریعت کا نور لے کر کے آؤ. پھر یہ ابھیان نہیں چلانا پڑے گا. بندہ قرآن پڑھے گا، دل منور ہوگا، خود ہی کہے گا یہ حرام ہے. اسے معاشرے سے نکالو، سوسائٹی سے نکالو. اس لیے قرآن جس کے اوپر اپنا فیض عام کر دیتا ہے پھر وہ گناہوں سے بچتا ہوا نظر آتا ہے، برائیوں سے دور ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اے میرے دوستو، اے میرے نوجوانوں، ان شراب نے، ان نشے والی چیزوں نے، ان تمام ڈرگس نے ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر دیا ہے، جوانوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے. آج کے جوانوں کو آپ دیکھ لیں، اگر آپ کھڑے ہو جائیں، حضرت مولانا علامہ مولانا تراب الدین صاحب اور مولانا چاند صاحب آپ سب ہیں، آج اگر 10-20 نوجوانوں کے درمیان آپ کھڑے ہو جائیں، ان کے منہ سے بدبو آتی ہے، ان کے چہرے کی رنگت الگ ہے، ان کا طور طریقہ الگ ہے. کسی کی آنکھوں میں غصہ ہوتا ہے، کسی کی زبان بے قابو ہوتی ہے، کسی کا پہناوا غلط ہوتا ہے، کسی کا انداز گفتگو الگ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان میں پہلے یہ شروع ہوتا ہے کہ اس نے گٹکا کھانا شروع کیا، پھر ایسے دوستوں کے ساتھ جڑ گیا کہ دھیرے دھیرے اور کوئی چیز ناک میں لینے لگا، پھر اور کوئی چیز آئی، پھر اس کو وہ اس کا نشہ کرنے لگا، اور پھر جناب عالی شراب کا عادی ہو گیا. کتنے گھر ہیں جن کے ماں باپ اس شرابی بچوں کی وجہ سے روتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ کتنی عورتیں ہیں جن کو شرابی شوہروں نے طلاق دے دیا، اور وہ عورتیں آج کسی کے گھروں میں کام کرتی ہے، کہیں ہوٹل میں کام کرتی ہے، کہیں پر اپنی زندگی گزارنے کے لیے وہ غلط کام کرنے پر مجبور ہے. یہ کس نے کیا؟ اس لیے شریعت مطہرہ نے شراب کو حرام قرار دیا. اے نوجوانوں، ان چیزوں سے باہر آؤ. تم حضرت امیر حمزہ کے وارث ہو، تم حضرت عمرو بن عاص کے وارث ہو، تم حضرت خالد بن ولید کے وارث ہو، تم حضرت ابو ایوب انصاری کے نام لیوا ہو، تم مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے ہو، اصحاب کرام کے ماننے والے ہو. انہوں نے برائیوں کے خلاف رسول کائنات کا حکم لے کر دنیا میں اترے. شرابی دنیا کو انہوں نے نیک بنا دیا تھا، اور آج ہم ان کی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور تمام برائیاں ہمارے گھروں میں آ جاتی ہے. ہمیں
इस दुनिया से किनारा कश हो करके इस्लाम के तालिबात को आगे बढ़ाना होगा। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा घर बच जाए, तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी की इज्जत बच जाए, तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी आवारा होने से बच जाए, तुम चाहते हो कि तुम्हारा अखलाक, तुम्हारा किरदार बिगड़ने से बच जाए, और अगर तुम चाहते हो कि मेरी मौत एक मोमिन की मौत हो, मेरी जिंदगी एक मोमिन की जिंदगी हो, मेरी हैसियत एक मोमिन की हैसियत हो, तो इन नशे वाली चीजों से खुद को दूर रखो, इनसे खुद दूर रहो, इनको दूर रखो, नशा को भी दूर रखो और नशा करने वाले को भी दूर रखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला 10 लोगों पर लानत फरमाता है। वो कैसे लोग हैं? कि वो लोग हैं जो शराब बनवाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उस पर लानत फरमाता है। जिसके लिए शराब बनाई जाए उस पे भी लानत बरसती है, और फरमाया जो शराब बेचता है उस पे भी अल्लाह की लानत होती है, जो शराब खरीदता है उस पे भी अल्लाह की लानत होती है, जो शराब का बैग उठाता है उस पे भी अल्लाह की लानत होती है, जिसके पास ले जाया जाता है उस पर भी अल्लाह की लानत होती है, जो शराब पीता है उस पर भी अल्लाह की लानत, और जो शराब पिलाता है उस पर भी अल्लाह की लानत है। मगर दोस्तों, हम हैं कि उस पे एकदम गले तक डूबे हुए हैं। ये गंदी चीजें हैं, ये गलत चीजें हैं। इसलिए मैंने जो ये बात की, अल्लाह तबारक व तआला इम्तिहान लेगा। इन चीजों को छोड़ोगे तो बड़े कभी इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा, मगर जब छोड़ दोगे और दिल में दुनियावी शराब का नशा खत्म हो जाएगा, इश्क़े मुस्तफा की का नशा दिल में समा जाएगा, तो फिर तुम देखोगे उस जिंदगी में लुत्फ ही कुछ और है, मजा ही कुछ और है। लिहाजा देखो कि आप खाते क्या हो, पीते क्या हो, पहनते क्या हो। उड़ने पहनने का मामला भी आजकल मैं बता दूं, और वक्त हो गया है, लफ्जों में बात खत्म कर दूं। आज हमारे माँ बहनों का पहनावा देखें, हमारे भाइयों का पहनावा देखें। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, पूर्व कयामत ऐसा मामला होगा, औरतें ऐसा लिबास पहनेंगी कि लिबास पहनने के बावजूद भी वो नंगी नजर आएंगी। आप देखो इनके लिबास को, अल्लाह अकबर। ये अगर बाजार में चलती है खुलेआम, कोई इनको मतलब नहीं, घरों में रहती है, सड़कों पे घूमती है, न सर पे दुपट्टा है, ऐसे कपड़े पहन के घूमती है कि शैतान भी शर्मा जाए। दोस्ताने मोहतरम और हमारे नौजवान, आप अपने कपड़ों को देखो, आपका पैंट देखो, ऐसा कपड़ा कि बैठ करके पेशाब तक नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर, पेशाब करके पानी लेना तो दूर की बात है, ये नापाकी के आलम में रहते हैं। और उन्हीं कपड़ों में कोई जुमा पढ़ने चला जाता है, ईद पढ़ने चला जाता है, रुकू में झुकता है, पीछे से कमर खुल जाती है, और जनाब आली शर्ट ऊपर हो जाती है, उससे नमाज खराब होती है। ये हाल है कि ऐसे कपड़े पहनते हो कि अपने शरीफ लोगों के दरमियान बैठने में शर्म आए। औरतें घर में माँ बहनें रहती हैं, उनसे तुम नहीं शर्माते हो। लोगों, लिबास अच्छा पहना करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ढीला ढाला लिबास पहनने का हुक्म दिया कि ढीला ढाला लिबास पहनो कि उसमें ज्यादा पर्दा है, और पर्दा इख्तियार करना चाहिए। और देखें, बहुत सारे नौजवान ये हाथ में जनाब आली कड़ा पहन के घूमते हैं, ये हुआ चैन पहन लेते हैं गले में, कोई कान में बालियां पहन लेता है। ये क्या मर्दों का पहनावा है? ये क्या लड़कों का पहनावा है? अरे सेवर तो औरतों को काम है पहनना, सेवर औरतों के लिए बनाया गया है, ये उनके लिए जीनत है। मर्दों को जीनत इख्तियार करना हराम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो मर्द दुनिया में जेवर पहनेगा, अल्लाह ताला जन्नत के जेवर से उसे महरूम रखेगा। लिहाजा इस तरह के मामलात से, इन तरह के पहनावे से भी बचो। शरीयत की बातें हैं, मसाइल की बातें हैं, इन बातों को याद रख करके जिंदगी गुजारो, तब मजा आएगा जिंदगी में। बहुत जरूरी है कि हम देखें हम क्या खाते हैं, हम क्या पीते हैं, हम क्या पहनते हैं, हम किस तरह रहते हैं, किन लोगों के साथ हमारी दोस्ती है। इन तमाम चीजों पर नजर रखना जरूरी है। इसलिए कि अलमर्उ मअ मन अहब्बा, इंसान जिसके साथ मोहब्बत करता है उसी के साथ उसका हश्र होगा। शराबी के साथ रहोगे, कयामत में शराबी के साथ उठोगे। जुआरी के साथ रहोगे, कयामत में जुआरी के साथ उठोगे। सूदखोर के साथ रहोगे, कयामत में सूदखोर के साथ उठोगे। और अगर परहेजगार मुत्तकी के साथ रहोगे,
غوث اعظم کے ساتھ اٹھو گے، غریب نواز کے ساتھ اٹھو گے، مخدوم سمنانی کے ساتھ اٹھو گے، امام محمد رضا کے ساتھ اٹھو گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ میدان حشر میں اٹھے گا، اللہ انہیں کے ساتھ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ قرآن فرماتا ہے کونوا ربانیین، اے لوگو رب والے بن جاؤ، دنیا والے نہ بنو، رب والے بن جاؤ۔ جب تم رب کے بن جاؤ گے سب کے بن جاؤ گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب تبارک و تعالی ہم سب کو اسلامی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ہیں رب تبارک و تعالی ان برائیوں کو دور کر دے اور ہم سب کو بھی برائیوں سے دور رکھے۔ یہ ہماری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم کسی کو برائی کے ساتھ دیکھیں، منع کریں۔ میرے بھائی کو آپ نہیں منع کر سکتے ہیں، اپنے بھائی کو تو منع کر سکتے ہیں، میرے بچے کو نہیں منع کر سکتے ہیں، اپنے بچے کو تو منع کر سکتے ہیں، میرے بھتیجے کو نہیں کر سکتے ہیں، اپنے بھتیجے کو تو منع کر سکتے ہیں۔ ہر فرد اگر یہ ٹھان لے کہ مجھے اپنے بھائی بھتیجے بچوں کو سدھارنا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پورا معاشرہ سدھر جائے گا۔ اور اگر ہم یہ سوچے کہ چلو جانے دو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو جانے میں یہاں تک چلے جاؤ گے کہ جہنم تک پہنچ جاؤ گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم وما علیہ الا البلاغ۔